نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل حکمتی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل حکمتی صاحب قبلہ، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہیدان کربلا۔ السلام علیکم سامیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ آئیے حضرات کچھ عرض و معروف سے قبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الذکر والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کی جو تمام عالم کا پالنہار ہے، بے پناہ اس کا شکر و احسان کہ اس نے ہم اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنا پسندیدہ دین ہمیں عطا کیا، جس دین کو اس نے خود کہا ہے محبوب آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ پتہ کیا چلا کہ امت کو پیغمبر اسلام نے مکمل دین دیا تھا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ اب جو پیغمبر نے دے دیا وہی قیامت تک ہمارے لیے
راہ نجات ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ لیکن ابھی پیغمبر کو دنیا سے پردہ فرمائے 50 سال کا بھی زمانہ نہیں گزرا تھا، یعنی سن 60 ہجری میں ایک فتنہ نمودار ہوا جو یزیدی شکل میں آیا۔ اب غور طلب کا مقام ہے، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جس دن کو پیغمبر اسلام نے تمام تر کی تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد امت تک پہنچایا، اس دین میں اس دین کے قانون کو منحرف اور بدلنے کی کوئی ناپاک کوشش کرے تو ضرورت ہی نہ کہ کوئی اٹھتا۔ جب سن 60 ہجری میں یزید کی شکل میں ایک فتنہ اٹھا جس کو پیغمبر نے حرام کیا تھا، اس کو حلال کرنے کی ناپاک کوششیں کرنے لگا، یعنی دین کے قوانین میں ایسی چیزیں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا جس کو قرآن اور حدیث نے پہلے سے منع کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کی ناپاک کوششیں کی جانے لگی، عمر فاروق اعظم نے 10 سال کی زندگی میں عدل و انصاف کا وہ پیمانہ پیش کیا جس کی نظیر دنیا لانے سے حاصل ہے۔ وہ عمر جس کا یہ کہنا تھا کہ اگر دجلہ کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت پر بدعہدی کا پانی پھیرنے کی ناپاک کوششیں کی جانے لگی، حضرت عثمان غنی نے جامع شہادت نوش فرما دیا، لیکن اس چیز کو گوارا نہ کیا کہ مدینہ کے پاک زمین پر مسلمانوں کا خون بہے، یعنی ان کی سخاوت پر بھی پانی پھیرنے کی ناپاک کوششیں کی جانے لگی۔ حضرت علی جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ پھینک دیا، جس جگہ دیکھیے علی نظر آتے ہیں جس کو شیر خدا کہا گیا، جب ان کی شجاعت اور بہادری پر بزدلی کا پانی ڈالنے کی کوششیں کی جانے لگی، حسن مصطفیٰ کے صبر پر، جو یہاں تک کہ شک کی بنیاد پر نہیں بتایا کہ کسی کو شک کی بنیاد پر یہ تعلیم نہیں دیا ہے نانا جان نے کہ شک کی بنیاد پر کسی کو سزا دی جائے، جامع شہادت نوش کر لیا، لیکن کہا بھائی حسین اگر جس کے بارے میں میں گمان کرتا ہوں وہی ہے تو بہتر بدلہ اور انصاف کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان کے صبر پر بھی ناپاک کوششیں جب کی جانے لگی تو بتاؤ ضرورت تھی نہ کہ کوئی اٹھتا، تو سنو اسی ضرورت کو امام حسین کہتے ہیں، اسی ضرورت کا نام امام علی مقام ہے۔ تاریخ کے حوالے سے میں بیان کرتا چلوں، جب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید پلید، بدنہاد، بے نمازی، فاسق جتنے ہیں دیکھنا ہے اس کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ وہ بدبخت جیسے ہی تخت نشی ہوا سب سے پہلے حکم دیا مدینہ المنورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس، اور اس نے تاکید کیا کہ 50 سال کے بعد 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 50 سال کے بعد
کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حسین بن علی سے تلوار کی نوک پر بیعت دی جائے۔ ملک شام سے آرڈر آیا مدینہ المنورہ، حکم کیا تھا کہ سب کو چھوڑو، اور تاکید کیا کہ سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لے لینا، سارا معاملہ درست ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ امام حسین سے قبول نہیں کریں گے۔ الغرض ولید کے بعد جب یہ حکم نامہ آیا تو اس نے قاصد کو بھیجا کہ حسین کو بلا کر لاؤ۔ رات کا عالم تھا۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور کہا ایسا ہے، گورنر ہاؤس میں جا رہا ہوں، میری آواز بلند ہوتے دیکھنا تو اندر آ جانا، اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ امام عالی مقام جب ولید کے پاس پہنچے، سلام ہوا، ولید نے وہ خط پڑھ کے سنایا جو میرے امام نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید تخت نشی ہے، اس نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا ہے، لہذا آپ پر حکم آیا ہے کہ آپ اس کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے امام نے ایک جملہ دیا تھا، اس جملے کو جو سمجھ جائے پورا سوانح کربلا اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ آخر امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ امام حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت قبول نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک بدبخت تھا تاریخ میں جس کا نام مروان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو شہر بدر کیا اور اس پر لعنت بھیجی تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں جس وقت امام الانبیاء نے پر لعنت بھیجی تھی اس وقت مروان اس کے صلب میں تھا، تو پتہ کیا چلا اس پر تو لعنت ہوئی مروان پر بھی لعنت ہوئی۔ اب ذرا غور کرو، جس پر امام الانبیاء نے لعنت بھیجی ہو اس سے خیر کی امید کیا لگائی جا سکتی ہے؟ اس نے کہا اے ولید ابھی وقت ہے، ان سے تلوار کی نوک پر بیعت لے لو۔ مروان نے کیا کہا کہ ان سے تلوار کی نوک پر بیعت لو، ورنہ یہاں سے اگر نکل گئے تو پھر قابو نہیں پاؤ گے، اور اگر بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ محمدی کچھار سے حیدری شیر نکالا ہے۔ امام حسین نے تلوار لہرائی، کہا اور تو کہتا ہے میں یزید کی بیعت قبول کروں؟ یزید فاسق ہے، زانی ہے، شرابی ہے، عیاش ہے، مکار ہے، اور مجھے ذرا دیکھ، مجھے ذرا پہچان میں کون ہوں؟ میرے نانا امام الانبیاء گئے، میرا بابا علی گئے، ماں فاطمہ گئے، میرے گھر جبریل قرآن کی آیتیں لے کر آتا تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت قبول نہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے اگر کر لیتے، ایک رخصت ہے جب جان کی پڑے، تو آپ نے مسئلہ سنا ہوگا جان جانے لگے تو حرام چیزیں بھی کھانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کوئی چیز حرام ہے، جیسے گوشت ہے، حرام گوشت رکھا ہے، ویسے کھاؤ گے گنہگار ہوگے، لیکن مسئلہ ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو تو اتنا کھا لو جس سے جان بچ جائے، اتنی رخصت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کسی نے جاننی پورا خاندان کو شہید کرنے کا خطرہ کا یقین تھا،
تو اس میں ہم جیسے کم علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ ہے میرے امام جھوٹی بیعت کر لیتے، بعد میں جب مکہ میں یہ آتے تو پھر توڑ دیتے. تو کربلا کی ریت جواب ملا، میرے غلاموں شریعت کا قانون رخصت ہے، ایک عزیمت ہے. رخصت تو یہ ہے کہ جان بچا لی جائے، عزیمت یہ ہے جان دے دیا جائے، مصطفیٰ کی شریعت بتا لی جائے. اور وہاں سے ایک درس دیا، ہم پر احسان کیا، ورنہ کوئی بھی زانی آج مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، کوئی بھی شرابی آج مصلی پہ کھڑا ہو جاتا. اور جب ہم اس سے کہتے تو شراب پیتا ہے امامت کے لائق نہیں، تو معاذ اللہ زناکار کا امامت کے لائق نہیں، تو فاسق کا امامت کے لائق نہیں، تو وہ دلیل بناتا کہ اگر فاسق امامت کے لائق نہ ہوتا، زانی امامت کے لائق نہ ہوتا، شرابی امامت کے لائق نہ ہوتا، تو امام الانبیاء کا نواسہ بیعت کیوں کرتا؟ میرے امام نے بیعت نہ کر کے بتا دیا کہ اگر کوئی امامت کے لائق وہی ہے، مصلی کا لائق وہی ہے، شریعت کا حاکم وہی بنے گا جو نبی نے جو سکھایا ہے اس کی سیرت پر عمل کرے.